تم درود پڑھو اللہ تم پر رحمت بھیجے گا۔ جب تک بندہ درود پاک زبان پہ جاری رکھتا ہے اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا رہتا ہے، اس لیے ہمیں کثرت سے درود پاک پڑھنا چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ 15 پارہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 41، 42، 43۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا۔ وَلَقَدْ، اور لقد ضرور بے شک، قد بے شک لام لگ جائے لقد ہو جائے تو پھر ضرور تاکید ہو جاتی ہے اس جملے کی۔ وَلَقَدْ، اور ضرور بے شک، صرفنا ہم نے کئی طرح سے بیان کیا، فی ھذا القرآن اس قرآن میں، لیذکروا تاکہ وہ سمجھیں، وما یزیدہم وہ نہیں بڑھاتا انہیں، الا نفورا مگر دور بھاگنے میں۔ قل لو کان، تم کہو اگر ہوتے، معہ اس کے ساتھ، آلہۃ دوسرے معبود، کما یقولون جیسے کافر کہہ رہے ہیں، اذا لابتغوا تو اس وقت ضرور وہ تلاش کر لیتے، الی ذی العرش سبیلا عرش والے کی طرف کوئی راہ، سبحانہ وتعالی پاکی ہے اسے اور بلند ہے، سبحانہ پاکی ہے اسے، وتعالی اور بلند ہے، عما یقولون اس سے جو وہ کہتے ہیں، علوا کبیرا بڑا بلند ہے۔ تسبح پاکی بیان کرتے ہیں، لہ السماوات السبع والارض اس کی پاکی بیان کرتے ہیں، ساتوں آسمان اور زمین اور جو مخلوق ان میں ہے، یعنی زمین آسمان مخلوق ہر چیز اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے۔ ومن فیہن اور جو مخلوق ان میں ہے، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ کوئی چیز اور نہیں کوئی چیز مگر یسبح وہ پاکی بیان کرتی ہے، بحمدہ اس کی حمد کے ساتھ، ولیکن لا تفقہون اور لیکن تم سمجھتے نہیں، تسبیحہم ان چیزوں کی تسبیح، انہ کان حلیما غفورا بے شک وہ ہے حلم والا بخشنے والا، بے شک وہ حلم والا ہے بخشنے والا ہے۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور بے شک ہم نے اس قرآن میں طرح طرح سے بیان فرمایا تاکہ وہ سمجھیں، اور یہ سمجھانا ان کے دور ہونے کو ہی بڑھا رہا ہے۔ اس رکوع میں عقائد اسلامیہ میں سے چاروں اہم ترین بنیادی عقائد کو بیان کیا گیا ہے۔ پہلے قرآن کے بارے میں، پھر توحید باری تعالیٰ کے بارے میں، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اور پھر قیامت کے بارے میں۔ سب سے پہلے قرآن کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے اس قرآن میں نصیحت کی باتیں بار بار بیان فرمائی ہیں اور کئی طرح سے بیان فرمائی ہیں، جیسے کہیں دلائل سے، کہیں مثالوں سے، کہیں حکمتوں سے، کہیں عبرتوں سے، مختلف انداز میں بیان کرنے کا اصل مقصد یہ ہے کسی طرح لوگ نصیحت حاصل کریں، لوگ ہدایت پائیں، کسی طرح ہدایت پائیں اور کسی طرح سمجھ جائیں۔ یہاں قرآن پاک نے علم نفسیات کے ایک اصول کو بیان فرما دیا کہ لوگوں سے ان کی ذہنی صلاحیتوں کے مطابق کلام کیا جائے، کیونکہ بعض لوگ دلائل سے مانتے ہیں، بعض لوگ ڈر سے مانتے ہیں، بعض لوگ کسی بات کو مثالوں سے سمجھتے ہیں۔ ہر بندے کی سمجھ کی کیفیت الگ الگ ہے، کوئی ڈر کی وجہ سے گناہ چھوڑ دیتا ہے، نیک بن جاتا ہے، کوئی مثالوں کی وجہ سے باتوں کو سمجھ جاتا ہے، کچھ ایسا ہے جو دلائل سے سمجھتے ہیں۔ یوں ہی بعض اوقات ایک آدمی کی حالت ہی مختلف ہوتی رہتی ہے، کبھی ڈرا کر اسے سمجھانا مفید ہوتا ہے تو کبھی نرمی سے، یہ ہر بندے کی اپنی کنڈیشن ہے۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ کس کی نفسیات کے مطابق کیسے کلام کرنا ہے۔
تو قرآن پاک نے تمام لوگوں کو ان کے تمام احوال کی رعایت کرتے ہوئے سمجھایا ہے، لیکن آیت کے آخر میں فرمایا کہ اس اصلاح و تفہیم نے کفار کے حق سے نفرت میں ہی اضافہ کیا، کیونکہ بارش بابرکت ہوتی ہے، اگرچہ یہ بابرکت ہوتی ہے، لیکن جب یہ بارش گندگی کے ڈھیر پہ پڑتی ہے تو اس گندگی سے اور سمیل بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، اس کی گندگی میں، اس میں بدبو میں وہ بارش اضافہ کر دیتی ہے، حالانکہ بارش تو بابرکت ہے۔ قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ، تم فرماؤ جیسا کافر کہہ رہے ہیں اس طرح اگر اللہ کے ساتھ اور معبود ہوتے، جب تو وہ عرش کے مالک کی طرف کوئی راہ ڈھونڈ نکالتے، وہ ظالموں کی بات سے پاک ہے اور بہت ہی بلند و بالا ہے۔ قل، تم فرماؤ، اس آیت میں اللہ نے اپنی توحید کی ایک قطعی مگر نہایت عام فہم دلیل بیان فرمائی کہ بالفرض اگر دو خدا ہوتے تو ان میں ایک کا دوسرے سے ٹکراؤ لازمی ہوتا، جیسے ان میں سے ایک ارادہ کرتا کہ یہ چیز حرکت کرے، زائد حرکت کرے، دوسرا کہتا نہیں یہ ساکن رہے۔ اب حرکت اور سکون دونوں چیزیں فی نفسی ممکن تو ہیں، اسی طرح دو خداؤں کا حرکت اور سکون میں سے ہر ایک چیز کا ارادہ کرنا بھی ممکن ہے، لیکن دونوں کے ارادے کے بعد ہوتا کیا؟ اگر ان کے ارادوں کے مطابق حرکت اور سکون دونوں چیزیں واقع ہوں تو دو متضاد چیزوں کا جمع ہونا لازم آئے گا، اور اگر دونوں واقع نہ ہوں تو ان خداؤں کا عاجز ہونا لازم آئے گا کہ خدا نے آرڈر کیا حرکت کرو، اس پہ عمل نہیں ہوا، دوسرے خدا نے آرڈر کیا نہیں ساکن رہو، اب اس کی بات تو دونوں خدا تو نہ ہوئے، دونوں کا حکم نہیں چلا، تو دو متضاد چیزوں کا جمع ہونا لازم آئے گا۔ اگر دونوں واقع نہ ہو تو خداؤں کا عاجز ہونا لازم آئے گا، اور اگر ایک واقع ہو دوسری نہ ہو تو دونوں میں سے ایک خدا کا عاجز ہونا لازم آئے گا، اور جو عاجز ہے وہ خدا نہیں ہے، کیونکہ عاجز ہونا محتاجی ہے، نقص ہے، اور واجب الوجود ہونے کے منافی ہے، تو ثابت ہوا کہ دو خدا ہونا ہی محال ہے، اللہ ایک ہی ہے۔ تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن، ساتوں آسمان اور زمین اور جو مخلوق ان میں ہے سب اسی کی پاکی بیان کرتے ہیں، اور کوئی بھی شے ایسی نہیں جو اس کی حمد بیان کرنے کے ساتھ اس کی پاکی بیان نہ کرتی ہو، لیکن تم لوگ ان چیزوں کو نہیں سمجھتے، تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے، بے شک وہ علم والا ہے، بخشنے والا ہے۔ اس آیت میں اللہ کی عظمت کا بیان ہے، چنانچہ فرمایا کہ ساتوں آسمان اور زمین اور ان میں بسنے والی ساری مخلوق اللہ کی حمد و ثنا اور تسبیح و تقدیس میں مشغول ہے، اور یہ تسبیح دونوں طرح سے ہے، زبان حال سے بھی ہے، وہ اس طرح کہ تمام مخلوقات کے وجود اپنے صانع یعنی بنانے والے کی قدرت و حکمت پر دلالت کرتے ہیں، اور یہ تسبیح زبان قال سے بھی ہے، اور یہ بھی ثابت اور صحیح ہے، اور احادیث کثیرہ اس پر دلالت کرتی ہیں، اور سلف صالحین سے یہی منقول ہے، ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا ہر زندہ چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے، اور ہر چیز کی زندگی اس کے حسب حیثیت ہے۔ مفسرین نے کہا کہ دروازہ کھولنے کی آواز اور چھت کا چٹکنا یہ بھی تسبیح کرنا ہے، اور ان سب کی تسبیح ہے سبحان اللہ و بحمدہ۔ یہاں جمادات کی تسبیح سے متعلق چند احادیث ملاحظہ ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگشت مبارک سے پانی کے چشمے جاری ہوتے میں نے دیکھے، اور ہم کھاتے وقت کھانے کی تسبیح سنا کرتے تھے، جو ہم کھانا کھاتے ہیں یہ کھانا بھی تسبیح کرتا ہے، اور آپ فرماتے ہیں ہم اس تسبیح کو سنا کرتے تھے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اس پتھر کو پہچانتا ہوں جو میرے اعلان نبوت سے پہلے مجھ پر سلام کیا کرتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم لکڑی کے ایک ستون سے تکیہ فرما کر خطبہ فرمایا کرتے تھے۔ جب ممبر بنایا گیا اور حضور ممبر پر جلوہ افروز ہوئے تو وہ ستون رونے لگا، اور حضور نے اس پر دستے کرم پھیرا، یعنی اس پر شفقت فرمائی، اس پتھر پر اس کو پھر تسلی دی۔ ان تمام احادیث سے جمادات کا کلام اور تسبیح کرنا ثابت ہوا۔ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم لوگ ان چیزوں کی تسبیح کو نہیں سمجھتے۔ ارشاد فرمایا کہ یہ تو حق ہے کہ تمام اشیاء اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں، کیونکہ یہ بات خود اللہ بتا رہا ہے، البتہ تم ان کی تسبیح نہیں سمجھتے۔
زبان حال کی تسبیح تو وہ لوگ نہیں سمجھتے جو مخلوق میں غور کر کے خالق کی معرفت حاصل نہیں کرتے، اور زبان قال کی تسبیح عمومی طور پر کوئی نہیں سمجھتا، کیونکہ ہر شے کس زبان میں تسبیح کرتی ہے ہم نہیں سمجھتے، اور ہر چیز کی تسبیح کا جان لینا ہمارے لیے مشکل ہے۔ البتہ اللہ کسی کو ان چیزوں کی تسبیح سمجھنے کی صلاحیت دے دے تو وہ ایک الگ بات ہے۔ ہم تو اپنے انسانوں کی بھی تسبیح زبان نہیں سمجھتے، 2 4 10 زبانیں زیادہ سے زیادہ آتی ہوں گی، اس کے علاوہ دنیا میں کتنی زبانیں ہمیں نہیں آتی۔ ہم جب اپنے جیسے انسانوں کی زبان نہیں پتہ کہ وہ کس زبان میں تسبیح کر رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں، تو پھر جمادات اور یہ پتھر، دیواریں، درخت، ہم ان کی زبان کہاں سمجھیں گے؟ لیکن ہر چیز تسبیح ضرور کرتی ہے اللہ پاک کی۔ اللہ پاک ہمیں بھی اپنی تسبیح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کثرت سے اللہ کا ذکر کریں، ہماری زبانیں اللہ کے ذکر سے تر رہیں۔ زبان دی کس نے؟ اللہ پاک نے دی ہے، اور اس کو اسی کے ذکر میں استعمال کیا جائے، انشاءاللہ جنت نصیب ہو جائے گی، اللہ راضی ہو جائے گا۔ تو کثرت سے ذکر کیا جائے، شیطان سے بچنے کا بھی ایک بہترین ذریعہ ہے۔ جب تک بندہ ذکر کرتا رہتا ہے، شیطان کے واروں سے، وسوسوں سے، گندے خیالات سے، برائیوں سے بچا رہتا ہے، اور اس کی نیکیوں میں مسلسل اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ تو اس لیے ذکر اللہ کو اپنی عادت بنا لیں۔ جب ہر شے ذکر کر رہی ہے تو ہم کیوں پیچھے رہے؟ ایک ایک لمحہ نیکیوں میں گزاریں، اور 1 سیکنڈ میں جنت میں درخت لگوا سکتے ہیں۔ ایک بار سبحان اللہ کہہ دیں، جنت میں درخت لگ جاتا ہے۔ ایک بار درود پاک پڑھیں تو 10 نیکیاں مل جاتی ہیں، اللہ کی رحمتیں نازل ہو جاتی ہیں، 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جنت میں 1 درجہ بلند ہو جاتا ہے ایک بار سبحان اللہ کہنے سے۔ اور 1 درجہ اس کا کتنا فاصلہ ہے؟ جیسے زمین و آسمان کا فاصلہ ہے، اتنا زیادہ فاصلہ ایک بار سبحان اللہ کہنے سے ہی طے ہو جاتا ہے۔ تو جنت کے درجات بھی اگر پانے ہیں تو اللہ کا ذکر ہم کثرت سے کرتے رہیں۔ اللہ پاک ہمیں عبادت گزار بنائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ